يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے درمیان مثالیں بیان کی تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے برتر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے، کیونکہ یہ مثالیں براہ راست ان کے خلاف جاتی تھیں، تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثالوں پر اعتراض ہوا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27، آئیے تلاوت سنتے ہیں. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے. وہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا ہے تو صرف فاسقوں کو. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. پھر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون.
جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی، یستحی استحیا سے ہے اور استحیا حیا سے ہے، اور استحیا میں جو سین اور تا ہے نا، یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا نہیں آتی، یعنی ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں حیا فرماتا، نہیں شرماتا۔ یہ بات نہیں روکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، چاہے وہ مثال کسی معمولی چیز کی ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی حق بات، کوئی سچی بات ثابت ہوتی ہو، کوئی حقیقت واضح ہوتی ہو کہ وہ بیان کرے۔ ان یضرب، کوئی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر، یعنی اس سے بھی اوپر کی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہوئے، مثال ظاہری چیز کی ہوتی ہے، اور جیسے مچھر نظر آنے والی چیز ہے نا، تو آپ دیکھیں اس کے ذریعے ایسی چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، جو عام طور پر لوگوں کے دلوں میں اندر کھوٹ ہوتے ہیں، جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں یا ان کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ مثالوں کے ذریعے واضح کر دیتا ہے، یا جو باتیں عام طور پر سمجھ نہیں آتی نا، ان کو مثال سے سمجھا دیتا ہے۔ تو یہاں پر مثل کا لفظ بھی جو ہے وہ ایک اسمیہ اور ایک حرفیہ، یعنی آپ دیکھیں اس کے اندر جو آتا ہے مثل میں، یعنی ایک اسمیہ اور ایک حرفیہ، اور اسمیہ کی اقسام میں جیسے ہوتا ہے نا کہ اسم موصول، مصدریہ، تعجبیہ، استفہام، شرط جازم، ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور حرفیہ میں زائدہ، کافہ، نافیہ، غیر عامل جو ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ما کی اقسام ہیں جو عربی زبان میں آتی ہیں۔ تو یہاں ما جو ہے وہ زائدہ ہے، یعنی ما حرفیہ کی اقسام میں، اور آپ دیکھیں کہ یعنی اس کے اندر یہ کیا آ رہا ہے، ما جو ہے حرفیہ کی اقسام میں سے ہے نا، کوئی بھی مثال اس سے یوں سمجھ لیجئے، یعنی کوئی بھی مثال، اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے، جیسے استحیا میں جو تا ہے وہ زائدہ ہے تاکید کے لیے، اسی طرح مثلا ما تاکید کے لیے ہے یہاں پر مسئلہ کے اندر، اس سے مراد کیا ہے، مچھر، یعنی مچھر کے لیے، اور ایسے عمومی طور پر چھوٹے موذی حشرات جو جن کو یعنی بعوضہ کہتے ہیں، اور یہ بعض سے ہے، بعد کیا ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کچھ، یعنی چھوٹی سی چیز کا کچھ حصہ، تو یہاں بعوضہ سے مراد مچھر ہے، اور یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، بعض نہیں ہے کہا گیا، کیا کہا گیا ہے یہاں پہ، بعوضہ، یعنی مچھلی کی مثال دی جا رہی ہے، اور یعنی نکرہ بھی ہے، اور نکرہ کا استعمال جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے جو اس کے اوپر ہے، وہ کیا ہے، فوقہ کا لفظ جو ہے نا، یہ وصف اور حجم دونوں میں اوپر ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر فوقہا کے معنی یہاں کیا ہوں گے، اس کے نا 3 معنی عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا یوں سمجھ لیجیے، پہلا معنی مچھر سے بھی ہلکی چیز، مچھر کا پر یا اس کے اوپر کی کوئی چیز، یا اس سے بھی کمتر چیز۔ دوسرا معنی ہے مچھر سے بڑی چیز، جیسے مچھر سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، مکڑی ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر آپ اس کو سمجھیں تو یوں سمجھ لیجئے، نمبر 1 کہ مچھر سے بھی ہلکی چیز، اور جسے ہم کہتے ہیں نا اس سے بھی بڑھ کر، فلاں تھکا ہوا ہے، لیکن اگر کسی چیز سے مثال دے کے کہا جائے تو کہا اس سے بھی بڑھ کر، اس کی طاقت سے بھی بڑھ کر، مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت نہیں ہے، کہ یہ 3 معنی کے طور پر بیان ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سخی ہے، اس کا طاقت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سخی ہے، بلکہ بڑھ کے بخیل ہے، یعنی زیادہ بخیل ہے۔ تو یہاں مراد ہے مچھر کا پر، یا اس کے اوپر کی کوئی چیز، یا اس سے بھی کمتر چیز۔ اچھا، دوسرا معنی کیا ہے، مچھر سے بڑی چیز،
جیسے مچھر سے بڑی چیز میں نے آپ کو بتایا مکڑی ہوتی ہے یا مکھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مثال بیان کرتا ہے قرآن مجید میں. اسی طرح اس سے مراد مچھر کے اوپر کے پیراسائٹس بھی ہیں، یعنی مچھر کی کمر پر کچھ پیراسائٹس جن کو عام آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے نا، وہ اس پر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے اپنے پورے سسٹمز ہیں، یا نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتے. جیسے آپ نے دیکھا جب کرونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا، یوں سمجھ لیجیے کرونا کی طرح نظر ہی نہیں آتے. فما فوقہا، اس سے بھی بڑھ کر. اور یہ جو پیراسائٹس ہیں ان کی زندگی کا انحصار اس مچھر کے خون پر ہوتا ہے ان کا، وہ اس سے غذا حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں فوقہا کا لفظ جو ہے، یعنی اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، شاید انسانوں کے علم میں بھی ابھی تک نہ آئی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. ان میں سے چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ بھی معمولی نہیں ہے، وہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ، یعنی آپ دیکھیں کمالات کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چھوٹی چیز ہو. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال ابھی دی تھی کرونا کی، کہ کتنی چھوٹی سی چیز تھی، ایک غیر محسوس چیز تھی، عام آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیز تھی، لیکن کس طرح اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی نا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، سب چیزیں تو انسان جانتا بھی نہیں ہے نا، تو کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ کیا کچھ کر رہی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس پر سمعنا و اطعنا کہیں، اور جو چیز ہم اللہ کی کہیں بھی کسی بھی شکل کی بنائی ہوئی دیکھیں، چاہے ہمیں وہ پسند آئی ہے یا نہ آئے، اس پہ سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے. سبحان اللہ کیسا ہے یہ، آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسا ہے وہ رب جس نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کی زندگی کا مقصد بھی ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ کی کوئی بھی تخلیق یا کوئی بھی جو بناوٹ ہے، بنائی ہوئی چیز ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، مقصد سے خالی نہیں ہے، اور اس میں ہمیں بحث مباحثے میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، اور مچھر معمولی ہونے کے باوجود بے شمار انسانوں کی جان لے لیتا ہے. کہتے ہیں کہ نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کی جان بھی مچھر نے لی تھی. تو رہے وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لاتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، اور اس ایمان اور علم کی بنا پر کیا کہتے ہیں کہ وہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ رب کی طرف سے حق ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت فائدے کی ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے علم. ایمان کے بعد علم حاصل ہو جائے انسان کو تو ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی اطاعت کرنا اور آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی خشیت بڑھ جاتی ہے، اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس دل میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب کی خواہش انسان میں یعنی مزید پیدا ہو جاتی ہے کہ کیسا ہے وہ میرا رب، اور میں کیوں اس سے غافل ہوں، کیونکہ اس سے دور ہوں، میں کیوں اس کے کسی حکم پر یا اس کے کسی مخلوق پر اعتراض کروں. تو جو لوگ ایمان لائے وہ مزید سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، غور و فکر سے بھی کام لیتے ہیں، اور جب انہیں کسی چیز کی حقیقت کا، اللہ کی کسی تخلیق کا، کسی حکم کی حکمت کا پتہ چلتا ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ سارے کا سارا حق ہے، اور اگر ان پر
اس حق کی حقیقت مخفی بھی رہتی ہے، یعنی چھپی بھی رہتی ہے، انہیں اس کے سارے مقاصد سمجھ نہیں بھی آتے، تو وہ بھی ان کا پورا یقین کرتے ہیں، یعنی کہ ہر صورت میں اس کا یقین کرتے ہیں کہ جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وہ بیکار نہیں ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے، وہ بے فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے۔ یہاں سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھی پورا اعتماد ہو جاتا ہے، پھر وہ تقدیر کے معاملے میں بھی بے چین نہیں ہوتے، اس پر بھی سوال نہیں کرتے، اس پر بھی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ زندگی میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اے رب سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کا حکم سنا اور ہم مان رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان ہی کیوں کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، کیا فائدہ ہے اس مثال کے اندر، گویا دوسرے لفظوں میں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، یعنی آپ ہیں کون کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کریں؟ لیکن عام طور پر یہ مرض منافقین کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو اصل میں اندر سے تو کفر ہی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی مثالیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہیں رب کی باتوں پر اعتراض ہی ہوتے ہیں۔ اول تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یعنی جاننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا، ان سے توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اور پھر جب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہی ان کو اعتراض ہوتا ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس پر مزید اعتراض۔ تو مومن کے پاس جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ لیکن منافق جہاں تک تعلق ہے، جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو وہ جھگڑے کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اللہ کی بات کو باطل کرنا چاہتا ہے، غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، اور پھر سمعنا و عصینا کہتا ہے۔ ہم نے سن تو لیا، ماننا ہم نے کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ارد گرد ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنا مرضی آپ ان سے بات کر لیں، آپ قرآن کی بات آگے رکھ رہے ہیں لیکن وہ بحث کیے جا رہے ہیں، نہیں ایسا کہ نہیں ہمارے فلاں نے تو یہ کہا تھا، ہمارے تو بڑوں نے یہ کہا تھا، بحث پہ بحث کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں پتہ ہے، سمعنا و عصینا۔ ان کے دل میں ماننے کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ بھی بہت سو کو اس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب سمجھ آتی ہے نا کہ جن کو اللہ کے احکامات پر اعتراض ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا بہت آسان لگتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پھر جانا۔ اور اضلال کا معنی، ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت، یعنی یضل ہے نا، اضلال کا معنی ہے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پھر جانا، اس کا ایک معنی ہلاکت بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایسی ہی مثالوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ بھٹکا دیتا ہے۔ پھر لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ کیوں بھٹکاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کیوں گمراہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو تو ہدایت دیتا ہے، کچھ کو گمراہ، تو یہ ہے اس کی وضاحت۔ وما يضل به الا الفاسقین۔ آپ دیکھیں کہ ان کو ہدایت دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے،
ان کے دل اور کھل جاتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت آشکارا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تصدیق کرتے ہیں۔ پھر مزید وضاحت جیسے اللہ تعالیٰ نے کی نا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، یعنی فاسق ہی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے فائدے کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں، ہدایت کی بجائے ہلاکت میں جا گرتے ہیں۔ اور فاسقین جو ہیں، فاسق کی جمع ہے، اور فاسق کا لفظ فسق سے نکلا ہے، اور فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے خروج، نکل جانا، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا، اس کے اندر آتا ہے نا فسقط الرطبہ، فسقط الرطبہ یعنی چھلکا ہٹا کر کھجور کے خوشے سے باہر نکل آئی۔ اور اس کے معنی میں ایک اور بھی آتا ہے کہ چوہیا کو بھی کہتے ہیں فویسقہ، یعنی کہا جاتا ہے چونکہ وہ فساد اور خرابیاں کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکل آتی ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ فساد کرنے کے لیے وہ نکلتے ہیں، تو فسق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے باہر نکل جانا۔ کبھی تو چھوٹا فسق ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فسق اصغر، جو اطاعت سے باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی فسق اکبر ہوتا ہے، کلی طور پر اسلام سے وہی باہر نکل جاتا ہے انسان، جس میں یعنی اسلام کا قلادہ گلے سے نکال پھینکتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے، تو گویا فسق کی دو اقسام ہیں، ایک جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہیں، اور دوسری قسم جو دائرہ ایمان سے تو باہر نہیں کرتی لیکن وہ دائرہ اطاعت سے باہر نکال دیتی ہے۔ اسی کے بارے میں آتا ہے نا، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں، کیونکہ جب انسان اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ فاسقین کے بارے میں مزید آتا ہے کہ جو فاسقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ فاسق کون ہوتا ہے، یعنی فاسق وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکارنے کے بعد، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عہد کو، جو انہوں نے عہد کیا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہوا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، اور وہ عہد بھی ہے جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، خصوصاً اللہ کا نام لے کر، تو اسی لیے پھر وہ عہد اللہ بن جاتا ہے جو عہد ہوتا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد اور میثاق کی پرواہ نہیں کرتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے وہ لوگ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر واہ نہیں کرتے، ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں، جس کو عام طور پر اردو میں کیا کہتے ہیں، گنہگار کہا جاتا ہے نا، جن کو آپ کہتے ہیں نا یہ بہت گنہگار ہے، تو وہ فاسق ہے۔ اور خصوصاً فرائض میں کوتاہی، یعنی جب آپ دیکھیں کوئی انسان اپنا فرض پورا نہیں کر رہا، مثلاً روزہ نہیں رکھ رہا، یا نماز نہیں پڑھ رہا، یا حج کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے، اس کے پاس استطاعت بھی ہے پھر بھی نہیں جا رہا، یا زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، یا وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، تو وہ شخص دراصل اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے۔ اور ان کے اوپر لعنت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو بوجہ ان کے توڑنے کے اپنے پختہ عہد کو لعنت کر دی ہم نے ان پر۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ ابھی دیکھیں لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم ایک عہد میں بن جاتے ہیں،
اور جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں. یعنی جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہاں آتا ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں آپ دیکھیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے مضبوط کرنے کر، وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں وہ خسارہ پانے والے. یعنی اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں. جیسے کیا؟ صلہ رحمی، دین اور دین والوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کی لائی ہوئی تعلیم کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ حق کی مدد کرنا اور اس کا دفاع کرنا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، معنوی اعتبار سے فساد کرتے ہیں، جیسے نافرمانی اور گناہ کے کام کر کے، اور ظاہری اور حصی طور پر بھی فساد پھیلاتے ہیں، جیسا کہ انسانوں کو قتل کرنا، چوری، لوٹ مار وغیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ رشتوں کو جوڑیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو توڑتے ہیں. یہ جو ہے نا حق کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ نبھائیں گے، دوسرا یہ کہ باقی جو احکامات ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے. نتیجتاً کیا ہوا وہ پھر کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی معنوی اعتبار سے بھی فساد کرتے ہیں، نافرمانی اور گناہ کے کام کرتے ہیں، اور ظاہری اور حصی طور پر بھی فساد پھیلاتے ہیں. جیسے کہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، اور اس طرح کے کام. ظاہر ہے جس شخص کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ کی عہد کی پرواہ نہیں ہے، نہ تو وہ اللہ کے حقوق ادا کرے گا اور نہ ہی وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا. تو جن لوگوں کے اندر یہ دو خصلتیں ہوتی ہیں، حقوق اللہ کی پرواہ نہ حقوق العباد کی پرواہ، ایسے لوگ دراصل پھر فسادی ہوتے ہیں. ان کا اپنا امن تو جاتا ہی ہے، وہ دوسروں کا امن بھی برباد کر دیتے ہیں. وہ دوسروں کے ساتھ بھی اگر انسان دنیا میں کوئی قانون توڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرم کہلاتا ہے نا. ایسے ہی جو لوگ اللہ کے قانون توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے باتیں توڑ دیتے ہیں، تو وہ بہت بڑے درجے کے مجرم ہیں. کسی کا حیا نہیں کرتے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے. لہٰذا جہاں انہیں موقع ملتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کرنے کا یا نقصان دینے کا، اگر اس میں ان کا اپنا کوئی فائدہ یا مصلحت ہو تو اپنے فائدے کی خاطر اور دوسروں پہ ظلم ڈھانے میں دیر نہیں کرے گا. پھر اب ان کا انجام کیا ہے؟ کیا کہا؟ اولئک هم الخاسرون، وہ خاسرین ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. خاسر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی تجارت میں نفع یا پروفٹ سے محروم ہو جائے. یعنی جو بزنس یہ کر رہے ہیں دنیا میں، جو تجارت کر رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سخت نقصان ہونے والا ہے. تو بہرحال یہ مثال کے لفظی وضاحت ہے. نزول کے اعتبار سے، نزول کے بارے میں کئی صحابہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیات میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان ہوئیں، یعنی آگ اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا. اس پر یہ دونوں آیات نازل ہوئی تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی، جیسا کہ فرمایا سورۃ الحج میں، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو اسے غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے چھڑا نہیں پائیں گے. کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور وہ جس سے مانگا گیا ہے. دوسری مکڑی کی مثال ہے.
ان لوگوں کی مثال سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، کیا فرمایا کہ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنا لیا، حالانکہ گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہود نے اعتراض کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اتنا بڑا ہے تو ان حقیر چیزوں کی باتیں وہ کیوں کرتا ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کی عبادت نہیں کرتے جن کی مثال بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ۔ اب ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مچھر کی مثال، یعنی اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے یہاں پر؟ حق بات کرنے میں انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہی ہوتا ہے نا، نقصان تو نہیں ہوتا نا۔ وقتی طور پر انسان کے اوپر دوسروں کی طرف سے کوئی تنقید آ سکتی ہے یا لوگوں کی نظروں میں انسان گر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیشہ فتح ہو جاتی ہے نا، وہ حقیقی ہوتی ہے۔ حق بیان کرنے کے بعد اگر لوگ اعتراض کریں تو اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی حق بیان کرتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی حق بات کریں، حق کی طرف جائیں، نہ کہ باطل کی طرف۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کا یہاں ذکر کیا، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے یہ، اور اس مچھر کی اس مثال میں قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کلام کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت واقعی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش جیسی بڑی چیز بنائی اور مچھر جیسی معمولی چیز بھی بنائی، بہت چھوٹی سی چیز یا کمزور سی چیز، لیکن وہ کمزور چیز کیسی طاقت رکھتی ہے؟ آپ نے غور کیا؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ انسان کے لیے بہت سے سبق رکھتی ہے اپنے اندر، کہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس وقت ایسی مثالوں پر اگر انسان غور کرے، ایک مچھر کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں، اور میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ آپ اس کی مزید خود بھی تحقیق کریں، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب تو تصویروں کے ساتھ نیٹ پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، مچھر کی ایک ایک چیز، یعنی کہ مردبینوں کے ساتھ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کتنا بڑا معجزہ سامنے آیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس مثال کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے باعث نعمت ہے، باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے شر میں اضافہ کرتا ہے۔ جو لوگ بہت ذہین بنتے ہیں نا، بڑے عقل مند بنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھی طرح بات کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کے اعتراض کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ واہ بھائی ہم نے تو میدان جیت لیا، یعنی ہم تو اللہ پہ بھی نعوذ باللہ اعتراض کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ بات ان کے اپنے ہی حق میں شر کا باعث ہوتی ہے، اور یہ ان کے فسق کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ فاسق ہی اعتراض کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی مچھر کی مثال کس اعتبار سے بیان کی ہے، کہ مچھر کے اندر بھی ایک زندگی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی تخلیق کس طرح کرتا ہے، اور مچھر کے اندر بھی اس کے پورے سسٹمز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ مچھر ایک حیرت انگیز چیز ہے، وہ جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، کہتے ہیں کہ 5 سے 6 مہینے تک اس کی عمر ہوتی ہے، اور جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے خون سے تو مر جاتا ہے، پھر اڑ نہیں سکتا صحیح طور پر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو مچھر ہاتھ آ جاتے ہیں ان کے اندر سے خون بہت نکلتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی، حدیث میں بھی دنیا دار انسان جو ہے اس کی مثال مچھر سے بیان ہوئی ہے،
اس آیت کے بارے میں ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب وہ بھوکا ہو، جب وہ سیر ہو جائے یعنی پیٹ بھر لے تو مر جاتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے یعنی خوب، یعنی جب فساد کر چکتے ہیں، پیٹ بھر چکتے ہیں، تو پھر ان کی شامت کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تائید میں یہ آیت پڑھی تو ہم نے ان پر یہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کو خوب رزق دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ پھر اللہ نے ان کی رسی کھینچ لی۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور مثال آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا، اور فرمایا کہ پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا وہ، اور پھر فرمایا یہ آیت پڑھو ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں قائم کریں گے، یعنی ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیں گے، یوں سمجھ لے اس کو، ان کے اعمال جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو بہرحال مچھر بظاہر دیکھنے میں معمولی چیز ہے اور معمولی چیزوں کی مثال اس سے دی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حیران کن تخلیق ہے۔ یہ مچھر جس کو معمولی سے کیڑا ہم سمجھتے ہیں نا، حشرات الارض میں سے سب سے زیادہ خطرناک جاندار ہے، جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 ملین لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ڈیڈ لیسٹ ارتھ اینیبل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھر سکندر اعظم کی موت کا سبب بھی بنا، نمرود کی موت کا سبب بھی بنا، یعنی جو عبرتناک موت تھی۔ مچھر کی تقریباً 3500 قسمیں ہیں، اور ان میں سے صرف 200 اقسام ہیں ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر فیمیل جو مچھر ہے وہ خون پینے کے لیے کاٹتی ہے، اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹ لے، صرف انسان کو نہیں، یعنی انسان کے علاوہ بھی، مثلا مینڈک، پرندے، گھوڑے، گائے۔ اسی طرح نر مچھر جو ہے وہ عموماً پھولوں، پتوں وغیرہ سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق مچھر کا وجود انسان کے وجود سے بھی پہلے کا ہے۔ مچھر پہلے پیدا ہوا تھا، یہ زمین پر 10 کروڑ 10 ملین سال سے رہ رہا ہے، جو کہ نظریہ ارتقاء کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کرتا ہے، کیونکہ مچھر کے 10 کروڑ سال پرانے فوسلز اور آج کے مچھر میں کوئی ارتقائی تبدیلی نہیں ہوئی، ایوولوشن نہیں ہوئی مچھر کے اندر۔ کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ مچھر 2 ارب سال پہلے سے موجود ہیں۔ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس باتوں کو، سبحان اللہ۔ مچھر کی عمر 5 سے 6 مہینے تک ہوتی ہے۔ اس کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک مرکزی دل سینے میں، 2 دل پروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دل دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ مچھر کے 2 دماغ ہوتے ہیں اور 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ہر آنکھ میں تقریباً 1000 لینزز ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر انڈیپینڈنٹلی مختلف اطراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کے کسی بھی طرف سے موومنٹ آتی ہے اس کی، وہ وہاں سے بھی اس کو دیکھ لیتا ہے، ہر اینگل سے دیکھ لیتا ہے، یعنی ہر اینگل سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرف موو کرنے لگے۔ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، تو وہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ بھی جائے گا۔ مچھر کے منہ میں آپ دیکھیں 48 دانت ہوتے ہیں، 48۔
اس کی اڑان 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنے ونگز ہلاتا ہے. اسی لیے اس میں ہوں جو ہیمنگ ہوتی ہے وہ عجیب سی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود 1 گھنٹے میں صرف 1 سے 1.5 میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے. مادہ مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دیتی ہے. مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے. مچھر کے منہ میں جو سوئیاں ہیں وہ 6 نیڈلز ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں سوئیاں، جن میں سے ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے. ان کی مدد سے وہ صرف مطلوبہ خون چوستے ہیں. خراب یا غیر ضروری خون نہیں پیتے وہ لوگ. مچھر جب انسان کے کسی حصے کو کاٹتا ہے تو اس حصے کو پہلے اپنے لعاب سے سن کرتا ہے، پھر اس میں صرف اپنی 6 سوئیاں انجیکشن کی طرح ڈال کر خون پینا شروع کرتا ہے. ان میں سے 4 سوئیاں جو ہوتی ہیں وہ جلد میں شگاف ڈالتی ہیں. انسان کا خون جو کہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، جو اس کی سوئی میں اوپر نہیں چڑھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ پہلے وہ اس خون کو پتلا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سک کرتا ہے، ڈیلوٹ کرتا ہے، کر کے اس کے اوپر لے جاتا ہے. اس کا لعاب پین کلر کا کام بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے کاٹتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا درد محسوس نہیں ہوتا. یہ پورا عمل ایک ڈیوائس کی طرح ہوتا ہے، جس کو جیسے نیورل امپلانٹیشن ڈیوائس ہوتی ہے نا، اسی انسان نے یہ ڈیوائس مچھر کو دیکھ کر بنائی ہے. مچھر کی خاص حرارتی حس ہوتی ہے، یعنی حرارتی حس جو ہے جس کی مدد سے وہ کسی بھی جاندار کی موجودگی اور مختلف رنگوں میں خارج شدہ حرارت کو سمجھتا ہے. یعنی اس کو نہ صرف ایک انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے جسم کے اندر جس قسم کی ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی دیکھ پا رہا ہوتا ہے. اس حرارت کے اعتبار سے جاندار کو پہچان لیتا ہے، جس کی وجہ سے مچھر اندھیرے میں بھی جاندار کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر خون کی نالیوں کو پہچانتا ہے. تبھی تو وہ کسی بھی جگہ نہیں جا کے بیٹھتا. بہت دور سے کہتے ہیں 6 کلومیٹر، یہ کتنی دور سے انسان کی خون کی بو سونگھ لیتا ہے، اس لیے اس طرف آ جاتا ہے. اور یہ ہر طرح کا خون نہیں پیتا. اسی لیے ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ کیا کہتے ہوتے تھے، میٹھا کم کھاؤ، مچھر آ جائیں گے. میٹھا خون پیتے ہیں. اور یہاں پر یہ کہ ہر طرح کے انسان کو نہیں کاٹتا، یعنی کہ جو اس کا پسندیدہ خون والا ہوتا ہے نا، اسی بلڈ گروپ کو جا کے وہ لیتا ہے. اکثر کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں مچھر نے کاٹا، تو باقی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں کاٹتا. اسی وجہ سے کہ جو اس کو پسند ہوتا ہے اسی کا جا کے چوس لیتا ہے. اور پھر یہ کہ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی بہت ہیں، کیونکہ مچھر خون چوستا ہے. تو خون کے اندر جو وائرسز ہوتے ہیں، پیراسائٹس ہوتے ہیں، وہ بھی نگل جاتا ہے. یعنی کسی انسان کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ اس نے وہاں سے لے لی اور جو اگلے شخص کو جا کے کاٹنا شروع کیا تو اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے. تو اس طرح کئی بیماریاں ہوں، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتا ہے. اور اس کو مسکیٹو بون ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے. اگر چاہے مچھر خود متاثر نہیں ہوتا اس بیماری سے، لیکن دوسروں کو بیمار کر دیتے ہیں یہ لوگ. یعنی وہ خود جتنے بھی وائرسز نگل جائیں اسے فرق نہیں پڑتا ان کو. ہر سال تقریباً 700 ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 1 ملین سے زیادہ کی اموات ہو جاتی ہیں. مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں ملیریا ہے، ڈینگی کی اور جو وہ کہتے ہیں نا پیلا بخار اور زیقہ اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. اور ایک اور حیران کن بات یہ کہ جتنے سسٹم ہاتھی کے اندر کام کرتے ہیں نا، مچھر کے اندر بھی وہ سارے کام کرتے ہیں، بلکہ 2 زیادہ کرتے ہیں. تو دیکھنے میں تو ہاتھی بڑا ہے، لیکن کام کرنے میں مچھر زیادہ ہوشیار ہے. تو بہرحال اس مثال سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کیا ہے. یہ تو اب تک کی معلومات ہے نا، ابھی آگے کیا آئے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہزاروں سال سے مچھر پیدا ہے
اور اب جا کے انسان نے یہ چند چیزیں ریسرچ کر کے بات ثابت کی ہیں، اور اس سے بھی آگے کئی چیزیں ہوں گی نا جو ابھی انسان نے دیکھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے بھی جو کہ بہت کامل ہے، اور وہ حیا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی حیا مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت الحی ہے، الحی بھی ہے۔ ایک تو الحی ہے نا، جو الحی سنگل یا کے ساتھ ہے، اور یہ جو دو یا کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داود کی حدیث ہے، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹائے۔ یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو ان کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ایک اور جگہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ بے شک یہ ایذا دیتا ہے نبی کو تو وہ شرماتے ہیں تم سے، اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک آدمی کو دیکھا کہ کھلی جگہ پر، نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ دعوت پہ آتے تھے نا، اور پھر اٹھتے نہیں تھے، اور آپ حیا کی وجہ سے ان کو اٹھاتے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق بیان کیا اور فرمایا تمہارا یہ وہاں بیٹھے رہنا نبی کو اذیت دیتا ہے، تو وہ تم سے شرماتے ہیں، لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو کھلی جگہ غسل کرتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلی جگہ غسل کرتے دیکھا تو ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حلیم، بردبار، حیون، باحیا اور ستر یعنی پردہ پوشی پسند فرمانے والا ہے۔ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ کر لے۔ یعنی واش روم کو جو ہے نا لاک کر کے غسل کریں، دروازہ بند کر کے، کرٹن ڈال کے کریں اندر جو ہے غسل، دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حیائی کے کام پسند نہیں ہے، فحش چیزیں پسند نہیں ہیں، اسی لیے اس نے ساری فاحش باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا، خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ میں۔ آپ دیکھیں، یعنی بولنا بھی اس طرح کی غلط باتیں وہ بھی منع ہیں۔ پھر آپ دیکھیں حیا یہاں بھی جانتی ہے، یہ اسلام کی امتیازی علامت ہے نا، حیا جو ہے ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے، اور یقیناً اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ باحیا تھے الگ، اور پھر فرشتوں کی بھی حیا ہوتی ہے نا، یعنی حیا فرشتوں کی صفت بھی ہے۔ حضرت عثمان سے حیا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں رضی اللہ عنہ۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں حیا جو ہے اس میں سراسر خیر ہے، یعنی حیا کمزوری نہیں ہے، ویکنس نہیں ہے، یہ خوبی ہے، ایک صفت ہے، انسان کو حسن بخشتی ہے، ہر چیز کو زینت بخشتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، جس چیز میں بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخش دیتی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب حیا ہی نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ پھر اس کے لیے ہر غلط سلط کام کرنا آسان ہو جاتا ہے نا۔ حیا نہ ہونا نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت ہے حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی 2 شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا، بے مقصد فضول باتیں کرنا، یہ نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، فضول میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بے حیائی انسان کو عیب دار بنا دیتی ہے، یعنی فحش باتوں سے انسان کا کردار جو ہے اس پہ داغ آتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات حیا کی ایک قسم جو ہے وہ ناپسندیدہ بھی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جب انسان خیر حاصل کرنے میں شرما جائے یا حیا کرے دین سیکھنے میں۔ آپ نے فرمایا حیا اور کم گوئی ایمان کی 2 شاخیں ہیں، دیکھ لیں آپ۔ پھر اب دیکھیں مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی جو شرما جائے، سوال نہ کرے، بات کو کھولے نہ، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ انصار کی عورتوں کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو منہ میں آئے وہ کہہ دے، مطلب یہ کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں انسان اپنے سارے مسائل پوچھ لے۔ جس بھی چیز کے بارے میں انسان کے دل میں شک ہے یا کسی چیز کے بارے میں دل میں کھٹک ہے، یا انسان سمجھتا ہے کہ میں یہاں صحیح طور پر عمل نہیں کر رہا، تو پھر کچھ چیزیں انسان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بھی ہوتی ہے نا، کہ جن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن انسان کسی عالم سے یا کسی دین والے سے پوچھ نہیں پاتا شرم کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے بعض خواتین اپنی نماز قضا کرتی رہتی ہیں، بعض اپنے روزے چھوڑ دیتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں کو کھول کے وضاحت سے معلوم کر لینا چاہیے تاکہ انسان عبادات میں پیچھے نہ رہے، نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہے۔ اسی طرح علمی سوال کا جواب دینے میں بھی حیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ نا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، تو یہ مثال کس کو سمجھ آئی تھی؟ حضرت عبداللہ کو۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے، اور میرے دل میں آیا کہ میں بتا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تو کیا سمجھ آتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اس وقت جواب دے دیتے تو میرے لیے بہت بڑے قیمتی سرمایے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ تو انسان کو کبھی بھی اگر علم کی کوئی بات پتہ ہے اور دوسرا شخص اس کو جاننا چاہتا ہے یا کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس وقت شرمائے نہ، یعنی غیر ضروری شرمانا، بے موقع شرمانا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔
پھر فرمایا سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، تو رہے وہ جو ایمان لائے بس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس کی مثال کے۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیات کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں مومن اور کافر کا رویہ فرق ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں سورۃ التوبہ میں آتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ یعنی اب دیکھیں فرق تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کا کوئی حکم پڑھتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا تقدیر کا کوئی فیصلہ ہم پر نافذ ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، ہم نے تو مشورہ بھی کیا تھا لوگوں کے ساتھ، پھر بھی یہ ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو ایسے میں انسان جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سوال کرتا ہے سمجھنے کے لیے، سوال اعتراض کے لیے نہیں کرتا۔ وائے اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے کیا کیا ہے، یعنی کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ایگری نہیں کرتا، یہ مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، نہیں کہنا چاہیے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے، جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کیا فرمایا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت تو ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کون ہے تم میں زیادہ، کیا اس کو اس صورت نے ایمان میں، اس صورت نے ایمان میں، تو رہے وہ جو ایمان لائے تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں ایمان میں، اور وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ کیا فرمایا، اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، اور وہ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں نجاست میں، طرف ان کی نجاست کی، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ مومن قرآن پڑھتا جاتا ہے نا، سنتا جاتا ہے تو خوش ہوتا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، منافقت ہے، شک ہے، ایمان کی کمزوری ہے، تو پھر ان کو فائدے کی بجائے کیا ہوتا ہے، ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اس صورت میں گندگی میں اور زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی انسان جب اعتراض شروع کرتا ہے اور اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ دین سے پیچھے ہٹتے، بعض اوقات ہلاکت کے گھڑے میں جا گرتا ہے، یعنی ہٹتے ہٹتے پیچھے ہو جاتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے ہدایت کے بھی درجات ہیں، اور ہدایت یہاں پر یہدی بھی کثیرہ جب آیا نا تو اس میں ایک ہدایت ہوتی ہے توفیقی اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے۔ ہدایت ارشاد انبیاء علیہ علماء یہ سب دیتے ہیں اب، اور ہدایت توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اب یہاں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، انبیاء کی ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ انبیاء جو ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے، لوگوں کو گائیڈ کرنا، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی توفیق انہیں اللہ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ ہدایت دیتا ہے، مراد یہ کہ ان کو توفیق بھی دیتا ہے، تعلیم بھی اللہ نے دی ہے، الرحمن علم القرآن، اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، لہذا ہدایت اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اسی لیے ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، میرا راستہ دکھا بھی اور اس پہ چلا بھی، توفیق بھی دے اور ہمیں منزل تک پہنچا بھی۔ تو ایمان کے ساتھ ہدایت ملتی ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وزدناہم ہدی۔ پھر آپ دیکھیں کہ
آتے ہیں نا سورۃ الحج میں بھی ہو وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک اللہ البتہ راہ دکھانے والا ہے ان کو جو ایمان لائے طرف راستے سیدھے کے۔ سورۃ محمد میں آتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جنہوں نے ہدایت پائی اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا انہیں ہدایت میں، اور اس نے دیا انہیں تقوی ان کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اعتراض کرنے سے پہلے کہ اگر اللہ ہی نہیں چاہتا ہدایت دینا تو ہم کیا کریں؟ ایسی باتیں سننے کو آتی ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہم کتنا چاہتے ہیں بھلا؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ پتہ چلے، ہم چاہتے ہیں ہمیں اطاعت کا راستہ پتہ چلے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پوری فرما برداری کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں دنیا میں اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بندے بن کر رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں یا چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ ظلم نہیں کرتا کہ جو بندہ اتنی چاہت رکھتا ہو وہ اس کو اپنی طرف آنے نہ دے اور وہ اس کو اپنے سے دور کر دے۔ اسی طرح گمراہی میں بھی شیطان جو ہے وہ گمراہی کو مزین کرتا ہے۔ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے، یعنی بھٹکاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ بھی بھٹکاتے ہیں، جیسے آتا ہے نا قرآن پاک میں اضل فرعون واضل فرعون قومه وما هدى، یعنی فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا، اور بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرُ، اور بھٹکا دیا انہیں سامری نے، یعنی بنی اسرائیل کو سامری نے گمراہ کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو گمراہی کے بھی درجے ہیں، گمراہی ان چیزوں کی طرف سے آتی ہے اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا تو بھٹکا دیتا ہے، اس کا ہی مطلب ہوتا ہے انسان کو۔ اور اس میں یہ کہ انسان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ جو کفر کرتا ہے، جو انکار پہ تلا ہوا ہوتا ہے، میں نہ مانوں کی روش پہ چلتا ہے، اللہ پھر اس کو زبردستی پکڑ کر ہدایت نہیں دیتا، اس کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہوتی ہے اصل میں گمراہی اللہ کی طرف سے، جو بندہ آنے ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، قرآن نازل کر دیا، انبیاء نازل کر دیے، پھر سب بتانے والے بھی آج موجود ہیں حق بات بتانے کے لیے، پھر بھی وہ نہیں چلتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر زبردستی تو نہیں لے کے آتا۔ میں امید کرتی ہوں یہاں پہ یہ سوال کلیئر ہو گیا ہوگا، جو لوگوں کے اکثر سوال ہوتے ہیں کہ اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے، پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، زبردستی نہیں ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گمراہ ہونا۔ اسی طرح جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں، اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے، انکار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کہ ہم آیتوں کو نہیں مانتے، نہیں، بعض لوگ آیتوں کو مانتے، قرآن بھی پڑھتے، سب کچھ کرتے ہیں، پر عملاً نہیں مانتے، ان کے عمل بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ آیات تو ہدایت دینے کے لیے آئی ہیں نا۔ اور جو کہتا ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں، پھر اسی طرح جو شخص ٹیڑھا پن اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر اعتراض کرے، اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، یہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ سورۃ الصف کی آیت ہے۔ پھر فرمایا جو حق سے اندھے بنے ہوتے ہیں نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اور رہے سمود تو ہدایت دی ہم نے انہیں تو انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر۔ کیا کیا انہوں نے؟
اللہ فرماتے ہیں سمود کو جب ہم نے قوم سمود کو جو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ کچھ لوگ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جیسا کہ کل کی مثال میں ہم نے منافقین کا حال پڑھا کہ جب ان کو کچھ قرآن کی بات سنائی بھی دیتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی آپ بات شروع کریں قرآن کی، کوئی حق کی بات کریں، لوگ اٹھ کے اس محفل سے چلے جاتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ہوتا ہے کانوں میں انگلیاں دینا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، مسرفین کو ہدایت نہیں دیتا، ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو پھر صحیح راستہ نظر نہیں آتا۔ یعنی جس کو نعمتیں ملی ہوں پھر بھی وہ روتا رہے، پھر بھی وہ ناشکری کرے، پورا ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل سے وہ چین اور اطمینان چھین لیتا ہے۔ پھر آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ جیسے منافقین کا مسئلہ تھا، مسئلہ کیا تھا ان کا؟ مسئلہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اسے دنیا کے مقابلے میں جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ جیسے منافقین کا مسئلہ ہے نا، یعنی اسے دنیا کے فائدے نہ چلے، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار اور اپنا دنیا کا تو کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت تو اسلام قربانی مانگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اوپر سے صرف زبان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمان ہمیں چھیڑے نہیں، ہمیں کچھ کہے نہیں، لیکن اندر سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر اس کی کچھ قیمت بھی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے والوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا، جو ہر وقت جھگڑالو ہوتے۔ ایک تو جھگڑالو ہوتے ہیں نا، گھر میں ہر وقت جھگڑا، ایک ہوتے ہیں جو دین میں بحثیں کرتے ہیں، کچھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں اس کو جو اللہ کی اطاعت کے عہد کو توڑتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہے، اور اس کا پختہ عہد وہ جو اس نے تم سے عہد کر لیا، ساتھ اس کے جب کہا تم نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ سے ہم سب نے وعدہ الست میں یہ عہد کر رکھا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو جب کوئی اس عہد کو توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑنا یہ منافقت کی علامت ہے، وعدہ کر لینا اور پورا نہ کرنا، اور عہد شکنی کی وجہ سے دل میں نفاق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ۔ سورۃ توبہ میں اسی کے بارے میں آتا ہے نا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو اس نے سزا دی انہیں نفاق ڈال کر ان کے دلوں میں، اس دن تک وہ ملاقات کریں گے اس سے بے وجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ سے، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے، اور بے وجہ اس کے جو وہ تھے جھوٹ بولتے۔ یعنی اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا ہے جس میں وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اس قوم میں وعدہ خلافی جو ہے نا عام ہو جاتی ہے، پھر اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دشمن اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ وعدہ خلافی سخت شرمندگی کا باعث ہوگی۔ سورۃ اسراء میں آتا ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد پوچھا جانے والا ہے، یعنی جو وعدہ ہے اس کا سوال بھی کیا جائے گا۔ اس وقت یہ چیزیں جو ہے شامل ہیں اللہ سے تعلق، یعنی جو چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر حقوق العباد کی ادائیگی، ان چیزوں کو توڑنا بھی،
یہ بھی سخت نقصان کا باعث ہے۔ اللہ سے کی ہوئی باتوں کو توڑنا تو اوپر بات ہو چکی ہے نا، لیکن قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قطع رحمی دنیاوی تنگی کا سبب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب۔ صرف ایک صورت میں آپ لا تعلق ہو سکتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں جب دوسرا شخص آپ کو منہ بول کے کہہ دے کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، آپ جوڑنا چاہیں اور وہ بار بار آپ کو منع کرے، کسی بھی طرح کریں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف میں جب سپریشن ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے بچوں کو ملوانا اور بچوں کو ایک مخصوص ایریے سے باہر نہ لے جانے، اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں نا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بائی لو جو خون کے رشتے ہیں نا، کیونکہ خون کے رشتوں کو کاٹنا بہت بڑا جرم ہے، جنت سے جو ہے نا محرومی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ اور جو ان رشتوں کو کاٹے یا شے دے کہ یہ مت ملاؤ اس کو، لوگ اکثر بیٹھ کے ایسے معاملے میں آ کے کہتے ہیں نا مت ملنے دینا، مت ملواؤ، مت جاؤ اس کے پاس۔ نہیں، زندگی میں کبھی بھی انسان کو احساس ہو تو توبہ کر لے۔ اگر وہ پاس میں یعنی ماضی میں کچھ ایسا کر چکا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس نے پھوٹ ڈلوائی یا رشتے کٹوائے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ ایسے موقع پہ لوگ بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں اپنی عقل کے مطابق۔ ان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اعمال کو بھی نہیں ہوتے، اگر انسان قطع رحمی کرتا ہے قبول ہی نہیں ہوتے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کتنی محنت سے انسان روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اور بھی نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو رہے، وہ رکے ہوئے ہیں، کس قدر پریشانی کی بات ہے۔ تو اس لیے رشتوں کو جوڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میری عمر میں اضافہ ہو؟ کس کو یہ تمنا ہے؟ یعنی کون ایسا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے نا کہ ہماری عمر لمبی ہو جائے اور ہمارے رزق میں برکت ہو جائے۔ تو دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، جس سے عمر بڑھتی ہے، ایک رزق اور دوسرا رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے کس چیز سے؟ دعا سے، دعا مانگنے سے، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے سے۔ اور پھر صلہ رحمی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رزق بڑھتا ہے اور عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور جس کو چاہیے کہ میری عمر لمبی ہو جائے وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ اور صلہ رحمی کب ہوتی ہے؟ کب کریں صلہ رحمی؟ جب وہ اچھا کرے تب بھی، جب وہ اچھا نہ کرے تب بھی، اور جب وہ برا کرے تب بھی۔ یہ ہوتی ہے صلہ رحمی، یہ ہے حسن سلوک۔ حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ اچھا کریں، اور جب وہ اچھے نہیں رہے تو آپ بھی اچھے نہیں رہے۔ اس کو تو نہیں کہتے حسن سلوک۔ حسن سلوک یہ ہے کہ ہر حال میں اچھا کرنا۔ ایسا کرنے والے کا اچھا عمل لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا کہ لوگ اچھے تو وہ بھی اچھا، تو وہ برے تو وہ بھی برا کرنے لگے، کیونکہ یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے مومن ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی مومن بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے اعمال تاکہ قبول ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، اضافہ ہو جائے، اور وہ زمین میں
کیا کرتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ فساد کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کا اعتدال نہیں کرتے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کسی چیز کا اعتدال کے حد سے نکل جانا فساد کہلاتا ہے، چاہے تھوڑا نکلنا ہو یا زیادہ۔ مگر مثلا جیسے اگر آپ کسی بوٹل میں دودھ بھر رہے ہیں اور وہ سپل آؤٹ ہو گئی ہے تو یہ فساد ہے، کام خراب ہو گیا نا۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اگر آپ بوتل کا جو اس کے اندر آپ نے ڈالا ہے پانی، وہ استعمال کی چیز تھی نا، وہ تو نالی میں بہہ گئی، تو اس کو فساد کہتے ہیں۔ اور صدیق کہتے ہیں کہ یفسدون کا معنی زمین میں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا زمین کی اصلاح کے لیے، مگر لوگوں نے نافرمانیاں کر کے ان کی بات نہ مان کے زمین میں فساد پھیلا دیا۔ ایمان نہ لانا کیا ہے؟ فساد ہے۔ حق سے منہ موڑنا فساد ہے۔ خون بہانا فساد ہے۔ دوسروں کے عیبوں کی ٹو لگانا فساد ہے۔ ناپ تول میں کمی فساد ہے۔ اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد سے منع کرتا ہے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے، اولئک هم الخاسرون۔ عہد توڑتے ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات سے باہر نکلتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یہ الٹیمیٹلی نقصان اٹھائے گی۔ یعنی فاسق کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام ہمیں بتائے گئے ہیں۔ کس میں بتائیں؟ ہمیں بتائیں سورۃ العصر میں بتائیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ سورۃ العصر کا یہ مضمون تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر لوگ اس سورت پر غور کر لیں تو یہی سورت انہیں کافی ہو جائے۔ اور یہ 4 درجات ہیں، ان کو مکمل کرنے سے ہی انسان کو انتہائی کمال حاصل ہوتا ہے۔ حق کو معلوم کرے، اس پر عمل کرے، جو نہیں جانتا اس کو سکھائے، سیکھنے اور عمل کرنے میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس پر صبر کرے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھے، چھوڑ نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو سورت کے اندر بیان کر دیا ہے، یعنی ان 4 درجات کو فرما دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے، ہم اللہ کے ہر حکم کو سن کر اس پر سمعنا و اطعنا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم، کسی بھی آیت، کسی بھی فرمان اور کسی بھی فیصلے پر کبھی ہمیں اعتراض نہ کریں، کبھی بھی ہم اعتراض نہ کریں یا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر گمراہی سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہیں۔ اور ہدایت کے حصول کی جو دعائیں ہیں نا، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت۔ اللہم انی اعوذ بک بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے پروردگار میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے مالک میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے، اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھ کو۔ اللہ گمراہی سے بچا لے۔ تو وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، جن اور آدمی مر جاتے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت
وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ اے اللہ رب کریم تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ جتنی بھی ہم نے دعائیں مانگی اللہ ہم سب کے حق میں قبول کر لے، ہمیں گمراہی سے بچا لے، اللہ ہمیں فساد سے فسق سے بچا لے، اللہ تو مومنین میں شامل فرمانا، فاسقین میں نہ۔ اللہ تو ہماری کمی بیشیوں کوتاہیوں کو رب العالمین تو دور کر دے۔ اللہ ہم دل سے تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، میرے رب ہم دل سے تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا کر دے، ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، اللہ ہماری آخرت ضائع نہ ہو، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے یا رب۔ اللہ تو ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، اللہ ہمارے سب پیاروں کو ہدایت عطا کر دے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہدایت عطا کر دے۔ اللہ یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے رب العالمین، ہمیں اس سے محروم نہ کرنا میرے رب۔ تو میرا پیارا پروردگار ہے اللہ، تو ہم سب کا پروردگار ہے میرا رب، تو رب کائنات ہے، رب العالمین ہے میرے رب۔ تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ ہم تیری رحمت کی امید پہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں میرے مولا، تو ہمیں بچا لے، ہماری دنیا اور آخرت بچا لے۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا کے ہدایت دے، ہمارے دلوں میں سکینت نازل فرما دے۔ یا اللہ سب کو صحتوں اور عافیتوں کے ساتھ رکھنا رب العالمین۔ رمضان قریب آ رہا ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔